السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ علم الصرف میں کلمہ کے متعلق ہے۔ کلمہ بولتے ہیں ہر با معنی لفظ کو، یعنی ہر وہ لفظ ہے جس کا کوئی نہ کوئی معنی بنتا ہے اس کو کلمہ کہہ دیتے ہیں۔ اور کلمہ کی مختلف اعتبار سے علم الصرف میں مختلف تقسیمات کی جاتی ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک اور موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ کی 6 اقسام، یعنی زمانہ کے پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے، یا دوسرا اس کا نام یہ رکھ لیں کہ معنی کے مستقل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ ان 3 قسموں کو 6 اقسام کو بولتے ہیں، کلمہ کی 6 اقسام۔ دراصل 6 جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے 3۔ آئیے کلمہ کی 3 قسمیں پڑھتے ہیں۔ کلمہ کی پہلی قسم ہے اسم، دوسری ہے فعل اور تیسری ہے حرف۔ پہلی قسم کے اندر 3 چیزوں کا ذکر ہوگا اور ان 3 چیزوں میں سے 2 چیزوں کا پایا جانا اور ایک چیز کا نہ پایا جانا ضروری ہے۔ اگر کسی کلمے کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں گی اور ایک چیز نہیں پائی جائے گی تو پھر اس کلمے کو ہم اسم کہہ دیں گے۔ جو پہلی چیز ہے وہ ہے اس کا معنی، اس کا ذاتی معنی ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری ہے اس کی اپنے معنی پر دلالت ہو بغیر محتاجی کے۔ جو تیسری چیز ہے یعنی جس کا نہ پایا جانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ نہ ہو، ماضی حال یا استقبال میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے یہ 3 چیزیں اگر پائی جاتی ہیں، 2 چیزوں کا وجود اور ایک چیز کا نہ ہونا، تو اس کلمے کو ہم اسم کہہ دیں گے۔ مثال کے طور پر اسم، اس کا اپنا ایک معنی ہے نام، نام اس کا اپنا ایک معنی ہے، اسم نام، یہ اپنے معنی پر دلالت بھی کر رہا ہے۔ اسم کا ڈائریکٹ معنی کیا ہے؟ نام۔ ہمیں سمجھنے کے لیے کہ اسم کا معنی نام ہے ہمیں کسی دوسرے اسم کی حاجت یا ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا۔ جب زمانہ بھی نہ پایا جائے تو اس وقت یہ اسم کہلاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اسم کے اندر 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے اور ایک چیز کا عدم ہونا، نہ پایا جانا یہ ضروری ہے۔ 2 چیزیں اس کا اپنا ذاتی معنی ہو، اپنے ذاتی معنی پر دلالت بھی کرتا ہو، اور تیسری ہے کہ زمانہ نہ پایا جائے۔ اگر ہم فعل کی طرف دیکھیں تو فعل کے اندر بھی انہی 3 چیزوں کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہاں پر تو یہ تھا کہ 2 چیزیں پائی جائیں گی، ایک چیز نہ پائی جائے گی۔ فعل کے اندر تینوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر فعل کا اپنا ذاتی معنی بھی ہو، اس کو مصدری معنی بھی بول دیتے ہیں، اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ معنی پر دلالت بھی ہو۔ جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ بھی پایا جاتا ہو۔ اس کی مثال کی طرف آئیں تو مثال ملتی ہے ضربہ، اس کا اپنا ذاتی معنی بھی ہے مصدری، وہ ہے مصدری معنی اس کا ہے مارنا۔ اب اس کی اپنے معنی پر دلالت بھی ہے، یعنی کہ ضربہ کا مطلب ہے مارا اس ایک مرد نے۔ اب یہ معنی سمجھنے کے لیے ہمیں کسی دوسرے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب جانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی دوسرے اسم کا محتاج نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے مارا اس ایک مرد نے۔ اس کے اندر 3 زمانے، ماضی، حال، استقبال، ان تینوں میں سے کسی ایک کا پایا جانا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر تینوں میں سے کوئی ایک نہیں پایا جاتا، مثال کے طور پر تینوں میں سے کوئی بھی نہیں پایا جاتا تو اسم کہلائے گا، لیکن وہ اپنا جو ہے فعل نہیں کہلائے گا۔ اب مثال کے اوپر اس شک کو اگر اپلائی کریں تو ہمیں ملتا ہے یہ مارا۔ مارا یہ مطلب ہے مار دیا، زمانہ ماضی کے اندر کیا کیا؟ اس نے مار دیا ہے۔ اگر مضارع لیتے ہیں تو اس میں حال یا استقبال کا معنی پایا جائے گا۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اسم کے اندر 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، ایک کا نہ پایا جانا، اور فعل کے اندر یہی تینوں چیزیں ہیں اور تینوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ہم حرف کی طرف آئیں تو حرف کے اندر ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں۔ حرف میں بھی 3 چیزوں کا ہی، اگر ہمیں اسی حوالے کے ساتھ حرف کی تعریف کریں، حرف کو سمجھے تو 3 چیزوں کا پایا جانا، 3 چیزوں کا ہونا حرف کے اندر بھی ضروری ہے۔ پہلے یہ ہے کہ اپنا معنی ہو،
हो, ذاتی معنی ہو. دوسرا اس کی اپنے ذاتی معنی پر دلالت میں محتاجگی ہوگی. محتاجگی یعنی کہ یہ کسی دوسرے اسم سے مل کر اپنا معنی ظاہر کرے گا. اپنا معنی تو اس کا ہے لیکن اس کی اپنے معنی پر دلالت نہیں ہے بلکہ دلالت کرے گا تو کسی دوسرے اسم سے مل کر دلالت کرے گا, اسم سے ملے بغیر دلالت نہیں کرے گا. تیسری چیز ہے زمانہ نہ ہو. جب زمانہ نہیں ہوگا تو پھر یہ اور اس کی اپنے محتاجگی بھی نہیں ہوگی تو یہ حرف کہلائے گا. جی مثال کے طور پر اس کی مثال ہم یوں لے لیتے ہیں, یہاں پر آ جاتے ہیں من. من کا اپنا معنی ہے سے, اپنا مذاتی معنی تو ہے اس کا لیکن کلام سمجھ نہیں آتا ہمیں کیونکہ اس کی اپنے ذاتی معنی پر دلالت نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے کا محتاج ہے. من سے اب کلام سمجھ نہیں آئے کہ سے کیا سے, تو اس کی اضافت کریں گے یا اس کا تعلق بنائیں گے. اضافت کا معنی نسبت ہے, تعلق بنائیں گے کسی دوسرے اسم کے ساتھ. من المسجد. اب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کلام کا ہمارا مفہوم یہ ہے کہ مسجد کے متعلق کچھ بات ہونے والی ہے. تو اب کلام ہمیں سمجھ آ رہا ہے, اس میں زمانہ بھی نہیں ہے. تو جب کلام ہمیں سمجھ آ رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ حرف کے اندر تین چیزیں ہوں گی. پہلا یہ اپنا معنی تو ہوگا اس کا لیکن اپنا معنی بیان کرنے میں کسی دوسرے کا محتاج ہوگا. تیسرا زمانہ نہیں ہوگا اس میں. اگر ہم ان کی تعریفات اصلاحی طور پر کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسم کی تعریف اسم میں وہ کلمہ ہوگا کہ جس کا اپنا معنی ہوگا اور اپنے معنی پر دلالت بھی کرے گا اور ساتھ تیسری زمانہ بھی نہ پایا جاتا ہو. فعل وہ ہوگا وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت تو کرتا ہے اور محتاج بھی نہیں ہے لیکن اس کے اندر زمانہ پایا جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ یہ اپنا معنی ظاہر کرنے کے لیے کسی دوسرے کا محتاج ہوگا. یہ کلمے کی 6 اقسام کے متعلق معلومات تھیں جو ہم نے آپ کو دی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے اس مشن کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آپ سب کو سمجھ کر ہم سب کو سمجھ کر دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.